حضرت عباس علیہ السلام جن کی طاقت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو مکمل طاقت اور شجاعت اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے کئی مثال ملتے ہیں، جن میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، امام علی علیہ السلام کا طلحہ سے مقابلہ، امام علی علیہ السلام اور مرہب کا مقابلہ، حارث اور امام علی علیہ السلام کا مقابلہ، اور حضرت امام علی علیہ السلام اور فتح پہلوان کا مقابلہ۔ یہ سارے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کتنے بہادر اور شجاع تھے۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے بہادر تھے۔ جیسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی طاقت کی بات آتی ہے تو آپ سبھی کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا سے پہلے کوئی جنگ لڑی تھی، یا پھر کیا حضرت عباس علیہ السلام نے کچھ ایسے کارنامے کیے تھے جس کے بنا پر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی حضرت عباس علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح بہادر اور طاقتور تھے؟ تو آپ کے انہی سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی طاقت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے چند واقعات کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اور اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد آپ یہ یقین کر لیں گے کہ واقعی شیر خدا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام واقعی اپنے بابا کی طرح شیر کا جگر رکھتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو حضرت امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا۔ جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا،
शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। जब सिफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था कि बाबा मैं जाऊंगा, मगर इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद उसूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, मौला पहले कब मैं आपकी मर्जी के बगैर लड़ा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ। करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर जाकर यजीदी लश्कर के बीच में से 20 मशकें भरकर खेमों की तरफ वापस आए थे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर पहुंचे तो क्या यजीदी फौज के साथ उनका मुकाबला हुआ था? तो इसका जवाब है कि हाँ, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की यजीदी फौज के साथ गुफ्तगू भी हुई थी और मुकाबला भी हुआ था। 8 मुहर्रम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का पानी लेने जाना। अभी रात थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 सवारों और 20 प्यादों के साथ 20 मशकें देकर रवाना किया कि पानी लाओ। असहाब के आगे आगे नाफे बिन हलाल बजली था, जिसने अलम उठाया हुआ था। जब वो फुरात के करीब पहुंचे, उमर बिन हज्जाज ज़बैदी ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? जनाब नाफे ने फरमाया, मैं नाफे बिन हलाल बजली हूँ। उमर ने पूछा, किस लिए आए हो? नाफे बोले, इसलिए आया हूँ कि पानी पीऊँ। उमर बिन हज्जाज कहने लगा, पियो जिस कदर जी चाहे और नसीब हो। नाफे कहने लगे, तू मुझे तो कहता है कि पानी सैर होकर पियो, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी प्यास से निढाल हैं। इस हाल में मैं एक कतरा भी नहीं पीता और ना ही मुझे नसीब हो। उमर बिन हज्जाज ने गौर से देखा तो असहाब भी थे और उनके पास मशकें भी थी। तो कहा कि नाफे, तूने कहा तो ठीक है, लेकिन हमें भी फुरात के किनारे इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि हम एक भी कतरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत तक ना पहुंचने दें। नाफे ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए और उमर बिन हज्जाज की बात के बावजूद 20 प्यादा असहाबों से कहा कि फुरात में दाखिल हो जाओ और मशकें भर लो। और खुद और दीगर घोड़े सवारों ने उमर बिन हज्जाज की फौज का मुकाबला किया। 20 प्यादा सहाबियों ने मशकें भर ली। फुरात से निकल आए तो उमर बिन हज्जाज के लश्कर ने उन 20 प्यादा सहाबियों पर हमला कर दिया। इधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दिफाई हमला किया। एक तरफ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ नाफे बिन हलाल था। इस लड़ाई में नाफे के हाथों इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही जख्मी हो गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले तमाम सहाबी खैरियत से वापस आ गए और 20 प्यादा भी मशकें लेकर सही और सालिम क़याम तक पहुंच गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यहाँ बहुत जंग की
اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ایک بھی فرد قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پانی قیام میں آیا اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام، اصحاب، اطفال اور بیویوں نے پیا اور اس وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام سقائے کہلائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لقب سقائے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آیا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ خیموں کے باہر صرف ایک شخص تلوار نکالے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر 5000 کا لشکر کپ کپانے لگا۔ وہ شخص جو تلوار نکالے خیموں کے باہر کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اور جو 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ 6 محرم کی رات کو فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور ان کے باہر حضرت غازی عباس علمدار پہرا دے رہے تھے اور سبھی خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، چہرہ پر نور، آنکھوں میں روب، ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان، شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا، اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھا کہ سامنے 5000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے جس کا سالار شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ شمر ابن ذوالجوشن اپنے لشکر سمیت خیموں کے قریب آیا اور دیکھا کہ سارے خیمے فرات کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے اور غازی عباس علیہ السلام کا پہرا۔ غازی عباس علیہ السلام خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن ذوالجوشن آیا اور آ کے حضرت غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیام سے باہر آئی تو پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ علی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جنگ صفین میں مولا عباس علیہ السلام کے جوہر یہ سبھی دیکھ چکے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر بہادری میں حضرت علی علیہ السلام کا کوئی اس وقت ثانی نہیں تھا تو آج عباس علیہ السلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کھڑے رہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور ایک حد قائم کر دی اور فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی اپنے باپ کا ہے وہ اس لکیر کو پار کر کے داخل ہو جائے۔ مولا عباس علیہ السلام کی ایسی جرت کہ 5000 کا لشکر اور یہاں صرف غازی عباس علیہ السلام اکیلے۔ غازی عباس علیہ السلام نے لکیر کھینچی اور شمر کو فرمایا، شمر، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کا ہے تو اس لکیر کو پار کر کے آئے، میں خیمے پیچھے کر لوں گا۔